میں اولڈ ہاؤس آیا تھا اپنی ماں کو لینے کے لیے۔ میں نے وہاں ایک ملازم سے کہا کہ ماں کو بتا دے میں ان کو لینے آیا ہوں اور ان کا سامان بھی پیک کر دے، اب وہ یہاں نہیں رہیں گی، اور انہیں اطلاع کر دیں کہ ان کا بیٹا انہیں لینے کے لیے آیا ہے۔ میری بات سن کر وہ ملازم چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کہنے لگا، آپ کی والدہ کو تو انتقال ہو چکا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کب؟ تو وہ کہنے لگا کوئی 4 دن پہلے۔ میرے سر پر تو ایسے جیسے آسمان ٹوٹ گرا تھا۔ میرے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا انہیں دفنا دیا گیا؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں، ہم نے آپ کے چھوٹے بھائی سے رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ابھی گھر میں شادی چل رہی ہے، بہت سارے مہمان ہیں، ابھی ہم اماں کا جستے خاکی وصول نہیں کر سکتے، آپ سرد خانے میں رکھوا دیں انہیں۔ تو ہم نے سرد خانے میں رکھوا دیا ہے آپ کی ماں کو۔ آپ دفتر میں جا کر معلومات حاصل کر لیں اور وہاں سے جستے خاکی لے جائیں۔ میں جو پورے 6 مہینے ہسپتال میں داخل رہا تھا، کل ہی گھر آیا تھا اور آج صبح ہوتے ہی ماں کو لینے چل پڑا تھا۔ یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میں کتنا بد نصیب بیٹا تھا کہ میری ماں اولڈ ہاؤس میں وفات پا گئیں اور ان کے جستے خاکی کو وصول کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ آخری لمحات میں میری ماں پر کیا کیا گزری ہوگی۔ میں وہیں پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ میرا نام حسن تھا اور چھوٹے بھائی کا نام محسن تھا۔ ہم 2 بھائی تھے۔ ابا کو فالج کا اٹیک آ گیا تو میں جلدی بڑا ہو گیا، گھر کی ساری ذمہ داری سنبھالنے لگ گیا تھا۔ بقیہ زمین تھی جن پر ابا کام کرتے تھے، اب یہ ذمہ داری میں نے لے لی تھی اور چھوٹے بھاؤ کو پڑھنے دیا تھا۔ وہ پڑھ لکھ گیا اور کافی اچھی پوسٹ پر محکمہ زراعت میں فیض ہو گیا تھا۔ اس دن ہم بہت خوش تھے۔ ہمارے گھر میں پہلی سرکاری نوکری تھی کسی کی، مگر جیسے ہی محسن کی نوکری لگ گئی اس کا رویہ تھوڑا بدل گیا تھا۔ وہ غرور میں آ گیا۔ جب اس کی تنخواہ آتی تو اسے گھر میں پیسے دینا تھوڑا مشکل لگتا تھا۔ وہ شروع سے ہی تھوڑا سا خود غرض تھا، مگر اب تو زیادہ ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنی یونیورسٹی ہی کی کسی دوست سے شادی کر لی تھی اور وہ ہمارے اس پرانے گھر میں رہنا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ تو اس نے کرائے کا گھر لینے کے بعد ہمیں بتایا تھا کہ وہ گھر لے چکا ہے اور اب اس کی بیوی وہاں رہے گی۔ میری ماں یہ سن کر دکھی ہوئی تھی کہ ہم دونوں نے اس پر محنت کی تھی اور اس نے ہمیں یوں ہی مشکل وقت میں چھوڑ دیا۔ ماں رو رہی تھی تو میں نے ماں کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا، میں ہوں نا ماں، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں محنت کروں گا، دیکھنا ایک دن ہمارے حالات ضرور بہتر ہو جائیں گے۔ اماں فون کرتی تھی تو وہ کال کاٹ دیتا تھا، پھر اگر احسان جتاتے ہوئے فون کرتا بھی تو مصروفیت بتاتا تھا اور کال کاٹ دیتا تھا، اور ماں کو کہتا تھا کہ جب میں فارغ ہوں گا تو خود ہی فون کیا کروں گا، بے وقت فون مت کیا کرو آپ۔ ماں اس کی بات سن کر چپکے سے آنسو صاف کر لیتی تھی۔ اس کے دل پر کیا گزرتی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ میں ہر کوشش کرتا تھا کہ اپنی ماں کو خوش رکھ سکوں۔ میرے ماموں نے میری ماں پر اور مجھ پر ترس کھا کر اپنی بیٹی دے دی۔ ہمارا بہت اچھی لڑکی تھی، وہ اماں کی بھی خدمت کرتی تھی اور میری بھی دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ ایک دن میں کھیتوں میں کام کرتے ہوئے پھسل کر گر گیا تھا اور میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور ایک زخم بھی ہو گیا تھا۔ شروع میں مجھے تھوڑا شوگر کا مسئلہ تھا تو نہ وہ زخم ٹھیک ہو رہا تھا اور نہ ہی ہڈی ٹھکانے پر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے ہسپتال میں داخل کر لیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ ہسپتال میں ہی رہیں۔ تو اچھا ہے، وہ ایک سرکاری ہسپتال تھا مگر وہاں کا ایک ڈاکٹر ہمارا پرانا رشتہ دار تھا، اس لیے میرا احساس کرنے لگا۔ اماں نے محسن کو فون کیا تھا کہ تھوڑے پیسے بھیجو، تمہارے بھائی کا علاج کروانا ہے، مگر اس نے صاف جواب دے دیا تھا۔ کہنے لگا، اماں، کرائے کے گھر میں رہتا ہوں اور اب تو بچہ بھی ہو گیا ہے اور اس کا بھی خرچہ ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ میں پورا مہینہ کیسے گزارتا ہوں۔ اس کی بات سن کر ہم حیران رہ گئے تھے کہ اتنی اچھی نوکری کرنے والا بھی خرچے کو رو رہا ہے۔ پھر میں نے اماں سے کہا تھا، اماں رہنے دو، اسے کچھ مت کہنا، میں اور میری بیوی آج 15 دن سے ہسپتال میں تھے۔ ماں کبھی ہسپتال آتی تھی اور کبھی گھر میں چلی جاتی تھی۔ گھر میں بھی ماں اکیلی ہوتی تھی تو مجھے فکر رہتی تھی۔ میں نے ماں سے کہا، اماں آپ کچھ دنوں کے لیے محسن کے پاس چلی جائیں، میرے ساتھ تو فرق کرتا ہے، آپ کے ساتھ نہیں کرے گا وہ۔
یوں اکیلے آپ کا گھر رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے اور ہسپتال میں بھی اتنی جگہ نہیں ہوتی۔ میں جیسے ہی ٹھیک ہو کر آؤں گا میں آپ کو وہاں سے لے آؤں گا۔ پہلے تو ماں نہیں مانی، مگر جب میں نے ضد کی تو مان گئی اور اماں محسن کے گھر چلی گئیں۔ ایک ہفتے کے بعد ماں آئی تھیں تو کافی اداس لگ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ محسن بہت بدل گیا ہے بیٹا، اس کی بیوی بہت نخرے والی ہے، اسے میرا وجود وہاں اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کرے تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اور ہم اپنے گھر چلیں۔ میں نے ماں کو حوصلہ دیا تھا، ماں میں جلدی گھر آ جاؤں گا اور تمہیں لے آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے تو انہوں نے اپنے دوپٹے سے میرے آنسو صاف کیے اور میرا سر چوما۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، جس عمر میں بھی انسان تکلیف میں ہو اسے ماں ہی یاد آتی ہے۔ پھر وہ وہاں چلی گئی تھیں اور 15 دن ہو گئے تھے نہیں آئی تھیں۔ میں نے محسن کو فون کیا تو کہنے لگا کہ اماں کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب ٹھیک ہوگی تو تمہیں ملنے آ جائے گی۔ پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ماں ہی آ جائے گی۔ اس دن ڈاکٹر آیا تو کہنے لگا آپ کا زخم مزید بگڑ رہا ہے، میں ابھی آپ کو چھٹی نہیں دے سکتا۔ میری بے چینی بڑھ رہی تھی، میرا دل کرتا تھا کہ بس اب میں گھر چلا جاؤں، مگر ہسپتال میں رہ کر بور ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے گھر لے چلو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگی کہ ابھی نہیں، میں کون سا تمہیں خوشی سے یہاں لے کر بیٹھتی ہوں، تمہارے لیے بیٹھی ہوں، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو ہم گھر جائیں گے۔ پھر خود کو تسلی دے دی تھی۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا، اب تو ماں سے نہ بات ہوئی تھی اور نہ ہی ماں ملنے آئی تھی۔ میں محسن کو کال کرتا تو وہ میری کال کاٹ دیتا۔ ایک دن ایک کزن آیا تو بتانے لگا تمہاری ماں کو محسن نے ایک اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا ہے، کیونکہ اماں اب ٹھیک نہیں رہتی تھیں، تمہاری بھی بہت ٹینشن لیتی تھیں اور اکثر اوقات طبیعت خراب ہو جاتی تھی ان کی، اور اسی وجہ سے اس کی بیوی بھی ڈسٹرب ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر انہیں اولڈ ہاؤس بھیج دیا اور کہنے لگا ماں وہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، تم انجوائے بھی کرو گی اور تمہارا خیال بھی رکھا جائے گا۔ ماں منع کرتی رہیں مگر وہ ماں کو ادھر چھوڑ آیا ہے۔ یہ بات سن کر میرا دل دکھ سے پھٹ گیا تھا کہ کیا اس کا اتنا خون سفید ہو گیا ہے؟ کیسے اپنے گھر میں ایک ماں برداشت نہیں ہو رہی جس ماں نے اسے اتنی محنت سے پالا تھا۔ بس اب میں دن رات دعا کرنے لگا تھا کہ میری طبیعت تھوڑی سیٹ ہو جائے اور میں جلدی سے جلدی اپنی ماں کو وہاں سے لے جاؤں۔ طبیعت تو بہتر ہوتی تھی مگر دل دکھ سے بھرا رہتا تھا اور بی پی ہائی ہو جاتا تھا۔ بیوی بار بار سمجھاتی تھی مجھے، مگر میرا خود پر بس نہیں چلتا تھا۔ میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کی تو ڈاکٹر نے مجھے چھٹی دے دی اور میڈیسن بھی دے دی تھی۔ اب زخم کچھ بہتر ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے بیوی کو ساتھ لیا اور اسے گھر اتارا اور سیدھا محسن کے گھر چلا گیا کہ پتہ چلے کہ اس نے ماں کو کس اولڈ ہاؤس میں بھیجا ہے۔ نہ وہ باہر آیا نہ وہ مجھ سے ملا۔ ہاں، اس کے ایک ملازم اعظم نے مجھے بتایا کہ میں فلاں اولڈ ہاؤس میں ماں جی کو چھوڑ کر آیا تھا، اس کے گھر پر کافی مہمان تھے۔ میں نے پوچھا کہ کافی مہمان ہیں، کوئی فنکشن ہے کیا؟ تو کہنے لگا جی صاحب جی کی سالی کی شادی ہے جو ان کے گھر میں رہتی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری کہ سالی گھر میں رکھی اور اس کی شادی کر رہا ہے اور ماں اس سے گھر میں نہیں رکھی گئی۔ بڑے بھائی جتنے اتنے لاڈ اٹھائے، نہ اس کا فون اٹھاتا ہے اور آج اس کے دروازے پر کھڑا ہوں اور ملنے بھی نہیں آیا۔ میں نے اس نیلے آسمان والے کی طرف دیکھا تھا اور کہا تھا جیسے تیری مرضی۔ بس خوشی تھی تو اس بات کی کہ جا کر ماں کو ملوں گا اور ماں کو جلدی سے گھر لے آؤں گا۔ میں یہ سوچ سوچ کر خوش تھا کہ ماں مجھے ایسے آتا دیکھ کر کتنی خوش ہوگی، مگر نہیں جانتا تھا کہ میرا انتظار کرتے کرتے میری ماں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کچھ دیر یہاں بیٹھ کر رو لیا، پھر آفس سے سرد خانے کا پتہ لے کر وہاں ماں کی طرف چل پڑا تھا۔ امارا جو گھر پر میرے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اس نے مجھے ایمبولینس کے ساتھ آتے دیکھا تو خوف سے باہر نکل آئی۔ میں اپنی ماں کو گھر لے آیا تھا۔ گھر لا کر میری ماں کو رونے والے ہم دونوں میاں بیوی ہی تھے۔ ساتھ والے ہمسائے ہمیں روتا دیکھ کر آ گئے تھے۔ سرد خانے میں رہ کر میری ماں کا چہرہ نیلا پڑ گیا تھا۔
मैं अम्मा की चारपाई पकड़कर रोता रहा। माँ देख तो सही, तेरा बेटा ठीक होकर आ गया है। मैंने फिर मोहसिन को कॉल नहीं की। न जाने किसने उसे फ़ोन किया था कि जब हम दफना रहे थे उससे 10 मिनट पहले वो आया था। माँ का चेहरा देखने की रस्म पूरी की, मुझसे गले मिलने लगा तो मैं पीछे हो गया था। मेरा दिल नहीं माना कि मैं उसे मिलूं। मुझे वो वर्कर के बोले हुए अल्फाज याद आ रहे थे कि हमने मोहसिन साहब को फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि घर में शादी चल रही है, माँ की डेड बॉडी रिसीव नहीं कर सकते, अभी सर्द खाने में रखवा दें। आज भी ये बातें याद आती हैं तो दिल गम से फट जाता है। मोहसिन से अगर कभी तकरार होता भी है तो मैं नहीं मिलता उससे, मेरा दिल ही नहीं मानता। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा भाई अनापरस्त हो गया है। आप सबको क्या लगता है, मैं कसूरवार हूँ क्या? दोस्तों, दुआ है अल्लाह ताला हमें वलदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? ऐसी सबको स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।